بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کوئی 1-2 دن پہلے لنڈن میں ایک بہت اہم ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات جو تھی وہ میاں نواز شریف صاحب سے پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں برطانیہ میں ڈاکٹر فیصل، وہ ان سے ملنے گئے وہاں پہ. اور یہ بہت ظاہر ہے یہ انہونی سی بات تھی، اور اس کے اوپر کوئی ڈسکشن خبر تو آئی ایک بریفلی، لیکن ڈسکشن کچھ نہیں ہوئی. اور کہ جی کیوں یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس قسم کی ملاقات، اور پھر اس کا مقصد کیا تھا. یہ ایشو ہے جس کے اوپر بات کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے، وہ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جو کل میں نے اپنا وی لاگ کیا تھا، جس میں میں نے آپ سے یہ بات اپنی خبر شیئر کی تھی کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ ایف آئی اے نے جو مقدمہ دائر کیا ہے سائفر کے کیس میں، وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت انہوں نے مقدمہ درج کیا. اور یہ ظاہر ہے، اور اس کا سیکشن 5 وہ میں نے ساری تفصیلات آپ کو بتا دی تھیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ آرمی ایکٹ کو پڑھیں جو، اور اس کے لحاظ سے آرمی ایکٹ 1952 کو 52 اور 54 وٹ ایور، تو اگر آپ اس ایکٹ کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ بھی پروویژن ہے کہ جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کے کچھ ایسے اوفینسز جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انڈر آتے ہیں، وہ ان کا جو ٹرائل ہوگا وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا، ملٹری مطلب فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل ہوگا. اچھا، اس لحاظ سے ظاہر ہے یہ امپورٹنٹ بات تھی کہ کیا عمران خان صاحب جو کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا، اور اس کی ایف آئی آر جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وہ شیئر نہیں کی جا رہی، اس کو سیکرٹ رکھا جا رہا ہے. تو کیا عمران خان صاحب کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا سائفر والے کیس میں؟ تو اس کے اوپر میری انفارمیشن جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک فیصلہ آلریڈی مطلب ہے کہ ہو چکا کہ اس کیس میں، سائفر کے کیس میں عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو مقدمہ ہوگا وہ مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلایا جائے گا. وہ ایک جو نارمل ہماری کرمنل کورٹس، کوئی بھی کوئی سول سائٹ کے اوپر کرمنل کورٹ ہوگی جہاں پہ یہ مقدمہ چلایا جائے گا. اور اس کے علاوہ اس مقدمے کی جو پروسیکیوشن جو کی جائے گی یا جو دائر کیا جائے گا، یہ ایف آئی اے کی طرف سے دائر کیا جائے گا. اور اس کے اوپر ایف آئی اے نے آلریڈی کچھ سینئر جو لائرز ہیں ان کو آلریڈی انگیج بھی کر لیا ہے اس کی پروسیکیوشن کے لیے. تو اس لحاظ سے یہ ایک ایسا مقدمہ ہے کہ جو کہ سیریس نیچر کا ہے، لیکن یہ فوجی عدالت میں نہیں بلکہ عام عدالت میں چلے گا. اور اس کے بارے میں کہ یہ کب مقدمہ یہ دائر ہوگا، میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، میرے جو سورسز کہتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ یہ ایک ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ انفارمیشن تھی. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور بات کر کے تو ڈاکٹر فیصل والے مسئلے پہ آتے ہیں، وہ یہ کہ ظاہر ہے الیکشنز، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ جی جو میں شروع دن سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے سینسس اپروو کر دیا تو 4 مہینے لگیں گے ڈیلیمیٹیشن کے پروسیس کو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس کے جو لا منسٹر تھے اور کچھ لوگ تھے، تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ تو 6 ہفتوں یا 8 ہفتوں کی بات ہے. تو میں آپ کو بتایا کنسسٹنٹلی کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ کم از کم 4-5 مہینوں کا پیریڈ ہے. اور پھر وہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ 4 مہینے کی بات کر دی انہوں نے. کلیئر کٹ جو الیکشن کمیشن نے جو پورا اسکیجول دیا ہے کہ کیا کیا اقدامات ہوں گے، کیا کیا سٹیپس ہوں گے، اور انہوں نے مڈ دسمبر تک یہ پروسیس چلے گا. پھر الیکشنز، اس کا مطلب ہے کہ جی وہ مڈ فیبروری میں ہوں گے. اور جو میری اطلاعات ہیں کہ الیکشن مڈ فیبروری میں ہونے کے امکانات ہیں، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان تیاری بھی کر رہا ہے. اب یہ ڈیلے کی وجہ کیا تھی اور کس وجہ سے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو کہ، اور جس میں پی ایم ایل این بھی شامل تھی، جو کہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو پرانی مردم شماری کے تحت یہ الیکشن ہوں گے، اور یہ کہ جی یہ جو مردم شماری ہے اس کو ہم اپروو نہیں کریں گے. آل آف اے سڈن کیا ہوا کہ جی آخری چند ہفتوں میں انہوں نے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کے سامنے اس کو پیش کر دیا. اور جو خبر، وہ بھی خبر آپ کو بتایا میں نے دی تھی، میری ایکسکلوسیو اسٹوری تھی کہ اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا منظوری کے لیے، اور منظوری دے دی گئی. اور اب پی ایم ایل این کا ظاہرہ سٹانس یہ ہے کہ جی وہ تو اس کے اوپر خاموش ہے، اور کہتے ہیں کہ 3-4 مہینے کا ڈیلے جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی فیبروری میں الیکشن ہو جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر دوسرے کچھ جو الائز ہیں، جو پی ڈی ایم کے جو الائز تھے اس وقت کی حکومت کے، وہ کچھ عجیب قسم کی اپروول بھی دے دیا، وہاں پہ کہہ بھی دیا کہ ہاں اپروو کر دیں. اور پھر اور پیپلز پارٹی کے تو چیف منسٹر وہاں پہ موجود تھے، اور پھر اب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں 90 دن کے اندر الیکشن آپ ہر حال میں کرائیں، جو کہ ممکن نظر نہیں آتا. اچھا،
اب ہر اینی آؤ یہ ڈبیٹ آپ سن ہی رہے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تو یہ وجہ کیا ہے، کیوں یہ الیکشنز، یہ 4 مہینے والا پروسیس کیوں یہ ڈالا گیا ڈی لمیٹیشن والا، اور یہ کیوں فیصلہ کیا گیا کہ سینسس کو آل آف اے سڈن، جبکہ پہلے حکومت وہ نہیں چاہتی تھی، جو لاسٹ گورنمنٹ تھی، اور جو پی ایم ایل این والے نہیں چاہتے تھے، پیپلز پارٹی والے، تو آل آف اے سڈن ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس کے اوپر جو 2 ویوز ہیں، اور پہلے ایک تو ویو یہ ہے کہ جی اس کا مقصد ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ جی ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، تاکہ جب وہ واپس آئیں مڈ سپٹمبر میں، جب وہ واپس آئیں گے چیف جسٹس، ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد جیسے ہی وہ آتے ہیں، تاکہ ان کو کوئی 2-3 مہینے کا سپیس مل جائے اور وہ ان کے جو مقدمات ہیں وہ مقدمات ختم ہو جائیں. سو اس لحاظ سے کہ جو وہ مائنس ہیں جس پالیٹکس میں، سو ان کی جو پاور پالیٹکس میں جو مائنس ہیں اس وقت، تو تاکہ ان کو پلس کیا جا سکے اور وہ الیکشن لڑ سکیں. ایک تو یہ بات تھی، بیکاز اگر 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے سپٹمبر، ان چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے انہوں نے آنا نہیں تھا. مڈ سپٹمبر میں اگر انہوں نے آنا تھا تو اس لحاظ سے آپ کو پتا ہے کہ 54 ڈیز منیمم ریکوائرڈ ہوتے ہیں الیکشن اسکیجول کے لیے. تو وہ جو 44 ڈیز کا جو اسکیجول ہے اس میں پھر وہ جیسے ہی آتے، تو اگر فرض کریں وہ 15 یا 16 یا 17 سپٹمبر کو پاکستان آتے اور الیکشن فرض کریں کہ 10 نومبر کو ہوتے، 30 دن کے اندر کے اس کے لحاظ سے، 90 دن کے لحاظ سے، تو اس میں یا 8 یا 9 نومبر میں ہوتے، تو وہ ان کے پاس چند دن بھی، ان کے پاس دن ہی نہیں تھے کہ وہ اپنا کیس کر کے اپنے آپ کو کلیئر کراتے. سو ایک ویو تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں تھی. یہ کہ جی ان کو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمات ختم کر کے، تو ان کو تاکہ وہ سیاست میں ان کو دوبارہ سے ان کیا جائے پاور پالیٹکس میں. اچھا، دوسرا جو ایک ویو ہے جو وہ بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں، اور بھی میری تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کے کچھ 1-2 لوگوں سے بات ہو رہی تھی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ جو کیا ہے، جو ڈیلے کیا ہے 4 مہینے کا، یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کے لیے کیا گیا، تاکہ عمران خان صاحب کا کمپلیٹلی بندوبست کر دیا جائے اور وہ جو ہے وہ سیاست تاکہ وہ نہ کر سکیں. جبکہ انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کی جو میں آپ کو بتاؤں گا. جبکہ میری ذاتی رائے میں عمران خان صاحب تو ظاہر ہے ان کو تو کنوکشن ان کی ہو چکی ہے، اور یہ کنوکشن جلدی جاتے ہوئے نظر نہیں آتی. اب وہ قید میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ویوز ہیں. بہت سے مقدمات آ چکے ہیں، بہت سے مقدمات میں ان کی عبوری ضمانتیں کینسل ہو چکی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، اور اس پی ٹی آئی کا بھی یہی خیال ہے، ان کے بہت سے لیڈرز کا، کہ جی اب عمران خان صاحب کو جلدی، اگر اس کیس میں یہ جو جس میں کنوکشن ہوئی تھی تو شاہانہ کیس میں، اس میں اگر اس سزا سسپینڈ بھی ہو جاتی ہے تو ان کو کسی دوسرے کیس میں اریسٹ کر کے ان کو جیل میں ہی رکھا جائے گا. اور راجہ ریاض صاحب جو فرما رہے تھے کہ جب الیکشنز ہوں گے تو یہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے. اور پھر وہ جو بلے کی بات کی تھی انہوں نے، اور پھر جو انہوں نے پی ٹی آئی کی بات کی تھی، وہ میں نے آلریڈی آپ سے شیئر کر لی. اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور جو بات، جو پی ٹی آئی کے ایک صاحب نے مجھے جو ان کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کا کیا مطلب ہے ویو اس بارے میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو ابھی کل ملاقات ہوئی ان کے، کل یا پرسوں جو ان کے لائر ملے جا کے، ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو ان کا یہ کہنا تھا، اب یہ تصدیق میں نہیں کر سکتا، کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے، یہ جو پی ٹی آئی کا ایک رہنما بتا رہا ہے. اب یہ اس میں کتنی سچائی ہے، اس میں کچھ پروپیگنڈا ہے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کے کوئی علم نہیں. سو میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو بات مجھے بتائی گئی، اور وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب سے وہ ملنے گئے، جو بھی وہ وکیل صاحب تھے، سب کو تو آپ کو پتا ہے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو جو وکیل صاحب وہاں پہ گئے، تو جس کمرے میں ان کی ملاقات ہونی تھی، تو عمران خان صاحب وہاں پہ انٹر ہوئے، ٹریک سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور پھر یہ کہ جی مسکراتے ہوئے وہاں پہ انٹر ہوئے، اور پھر انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا کہ جو اے سی لگا ہے اس کمرے میں، اس اے سی کو انہوں نے بند کروا دیا. اچھا، اور پھر انہوں نے ان کے بقول جو پی ٹی آئی کے رہنما جو مجھے بتا رہے تھے کہ پھر یہ بتایا گیا کہ جی جو عمران خان صاحب ہیں وہ مسکرا رہے تھے، اور مطلب ہے کہ کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی ایسا امپریشن نہیں دیا انہوں نے کہ جی بڑی کسی مشکل میں ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بات کی کہ جی اگر مجھے 1000 سال بھی یہ جیل میں رکھیں تو میں اپنے نظریے سے، اور جو حقیقی آزادی کی والی بات ہے کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، اور جو مرضی یہ کر لیں، جتنا عرصہ مجھے جیل میں رکھ لیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بقول
پی ٹی آئی کے لیڈر کے جنہوں نے مجھے یہ بتایا. اچھا پھر اس کے علاوہ انہوں نے الیکشنز کے بارے میں خاص طور کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ لوگ میرے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب کو اس طرح سے کوٹ کیا گیا کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، اور چونکہ لوگ میرے ساتھ ہیں اور یہ جو الیکشن سے بھاگے ہیں یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے خوف سے بھاگے ہیں. اور عمران خان صاحب کے بقول جس طرح کے کوٹ کیا گیا پی ٹی آئی کے جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں، جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ان کو بتایا گیا، وہ یہ ان کے بقول کہ جی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ جو جنگ تھی یہ جنگ بیسیکلی ہم جیت چکے ہیں، اور جو ہمارے اپوننٹس ہیں وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں. تو اب خیر کیسے جیتے کیسے ہارے یہ اب ڈبیٹس ہیں، جو بھی جس طرح سے بھی کوئی اپنا اس کے اوپر ویو دے. لیکن یہ ایک چیز تھی کچھ جو کہ مجھے پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے بتائی، اور یہ کور کمیٹی کو بتایا گیا، جو بھی وکیل صاحب تھے ان کی طرف سے یا آن ہز بہاف یہ بریف ان کو کیا گیا کہ کیا صورتحال تھی عمران خان صاحب کی. اچھا اس کے علاوہ جو ایک اور بات جو ڈاکٹر فیصل کی میں بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر فیصل پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں برٹن میں، ابھی ریسنٹلی اپوائنٹمنٹ ہوئی. اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہاں پہ پچھلے 2-3 سال سے وہاں پہ ہیں، اور ان کی ایک کنوکشن آلریڈی ہوئی ہے. مطلب ہم میرٹس کے اوپر نہیں جاتے کہ مقدمے ان کے خلاف ٹھیک تھے غلط تھے، جو میرا ویو ہے وہ سب کو پتا ہے اس کے اوپر، اور کہ جی وہ ان کے خلاف ان کی پرسیکیوشن ہوئی تھی، مطلب کہ مقدمات غلط طریقے سے بنائے اور چلائے گئے واٹ ایور. اور وہ لیگل فریٹرنیٹی کی بھی بہت سے لوگ اب تو ان کے اپوننٹس بھی یہ بات مانتے ہیں. لیکن اینی ہاؤ ٹیکنیکلی لیکن پھر بھی وہ ان کی وہ ایک کنوکٹڈ شخص ہیں، مطلب ہے کہ وہ سزا یافتہ ایک شخص ہیں، اور جن کو قید کی سزا ملی ہوئی، اور جو علاج کے لیے پاکستان سے باہر گئے تھے، اور پھر پاکستانی عدالت میں چونکہ واپس انہوں نے 1 مہینے میں یا 2 مہینوں میں آنا تھا، جو کہ واپس نہیں آئے 3 سال گزرنے کے باوجود. تو ان کی ایبسنس میں پھر کورٹس نے ان کے خلاف ظاہر جو بھی معاملات چلے تو اس لحاظ سے وہ کورٹ کو ریکوائرڈ بھی ہیں، ایبسکونڈر بھی ہیں، وہ مطلب مفرور بھی کورٹ کے مطلب ہے کہ اس ٹیکنیکل لینگویج میں استعمال کرتے ہیں تو آپ وہ ایبسکونڈر بھی ہیں وہ. تو اب یہ ہے کہ جی یہ حکومت بھی دیکھیں پی ڈی ایم کی نہیں ہے، پی ایم ایل این ان کے بھائی اب وزیر اعظم بھی نہیں، یہ اب تو کیئر ٹیکر کی حکومت ہے. کیئر ٹیکر کی حکومت انوار الحق صاحب اس کیئر ٹیکر کے وزیر اعظم ہیں. تو ایسا کیا تھا، کیوں ملنے گئے ڈاکٹر فیصل جو کہ ہائی کمشنر ہیں پاکستان کے وہاں پہ؟ وہ ایک ایسے شخص ہے جن کے بارے میں نے بتا دیا کہ قانون کے مطابق وہ ظاہر ایک سزا یافتہ شخص ہیں، جن کی 10 سال کی سزا، شاید ایک کیس میں 10 سال کی سزا. اب تو کیا یہ اٹ سیلف یہ میٹنگ جو ہے، یہ جو خبر آئی تو یہ بڑی انہونی سی ایک بات ہے انہی وجوہات کی وجہ سے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان کے جو ہائی کمشنرز ہیں یا پاکستان کے جو امبیسڈرز ہیں وہ کسی بھی اس قسم کے شخص سے جا کے ملے، اور پھر اوپر سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی نہیں ہے، پی ایم ایل این کی حکومت بھی نہیں ہے، اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. تو یہ اور اس ملاقات کا کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، اس کے اوپر کوئی نہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایکسپلینیشن دی گئی، نہ ہی پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی ایکسپلینیشن آئی کہ مقصد کیا تھا. لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ جو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، یہ جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اس کی جو ظاہر ہے جو ان کی انڈیپینڈنس ہے، یا یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر ہیں اور غیر جانبدار ہیں، تو ان کی غیر جانبداری کے اوپر یہ کویشچن ضرور آتا ہے کہ آپ کے اپنے امبیسڈر ظاہر ہے خود سے نہیں ملنے گئے ہوں گے، ان کو کسی نے ڈائریکٹ کیا ہوگا. اور یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک ایسی سیاسی پارٹی جو کہ اب حکومت میں نہیں ہے، وہ ایک کوئی پولیٹیکل پارٹی، آپ پولیٹیکل پارٹی کے جو ایک ہیڈ ہیں اور جن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جو کنوکٹڈ ہیں، ان سے آپ کے ہائی کمشنر جا کے ملتے ہیں. سو اگر جب تک یہ ایکسپلینیشن نہیں آتی اور کوئی کہ جی وجہ کیا تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی ایک کنٹروورشل موو تھی آن پارٹ آف دا گورنمنٹ. بیکاز چلے میاں نواز شریف صاحب تو چاہیں گے کہ ان کو جو مرضی ملے وہ تو ویلکم کریں گے، لیکن کیا حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اور لیکن اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے ایک جو اس وقت جو سیٹ اپ ہے، اس وقت پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے، جو موجودہ سیٹ اپ ہے، اس میں نواز شریف صاحب کی کتنی امپورٹنس ہے
یہ اس چیز میں ضرور ریفلیکٹڈ ہے اس میٹنگ میں کہ جی ان کو ظاہر ہے ایک اتنا امپورٹنٹ سمجھا گیا اور پاکستان کی پالیٹکس یا پاکستان کی ہو سکتا ہے فیوچر پالیٹکس کے لیے سمجھا گیا کہ آپ دیکھیں گے پاکستان کے ہائی کمشنر جو ہیں وہ جا کے میاں نواز شریف صاحب سے ان کے پاس جا کے وہاں پہ لنڈن میں ملتے ہیں. تو یہ ایشوز تھے جو میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.